لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم معلم القرآن کا سبق نمبر 12 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اس کتاب کے 11 سبق آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 12۔ الذی، الذین، اللتی، اللاتی، اللائی، یہ اس میں موصول ہیں۔ آئیے ان کے بارے میں آج ہم جانتے ہیں۔ یہ سب الفاظ دو کلمات یا دو جملوں کے درمیان رابطہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کائے کے لیے؟ یہ کہاں پر استعمال ہوتے ہیں اور کس چیز کے لیے ہوتے ہیں سمجھ لیجئے۔ یہ الفاظ دو کلمات یا دو جملوں کے درمیان بیچ میں آتے ہیں۔ کس لیے؟ رابطے کے لیے۔ اور ان کا ترجمہ جو، جس کو، جنہیں، جنہوں نے وغیرہ کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر جیسے ہم نے گزشتہ اسباق میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں اور کس لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، یہ 3 باتیں آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ سبق آپ کو پڑھنے میں انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ یہاں پر دیکھیے الذی، ان 5 کے اندر سے پہلا کیا پڑھا تھا ہم نے؟ الذی۔ اس کی تعریف پڑھ لیجئے۔ یہ لفظ جو ہے نا واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ واحد مذکر کے لیے، ایک مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ترجمہ اس کا عام طور پر عموماً جو یا جس کیا جاتا ہے۔ کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ جو یا جس۔ مثال کے طور پر یہاں پر مثال دے رہے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ، یہاں ترجمے میں دیکھیے، اور وہ ہے، یعنی اللہ وہ ہے جو بارش اتارتا ہے۔ تو دیکھیے اس کا ترجمہ جو ہوا نا یہاں پر، الذی کا جو ہوا یہاں پر، یہ دیکھیں گے آپ، یہ جو، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو اور جس اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ وہ ہے جو بارش اتارتا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ، یہاں پر دیکھیے الَّذِی، اب اس کا ہم ترجمہ کریں گے جس نے۔ تو ہم نے ترجمے میں کیا پڑھا تھا؟ جو یا جس۔ تو دیکھیے جس نے، جعل لکم الارض، جعل بنایا، لکم الارض تمہارے لیے زمین کو، فراشن بچھونا۔ جس نے بنایا زمین کو تمہارے لیے بچھونا۔ اس کے بعد میں دیکھیے وَهُوَ الَّذِي، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ جس نے۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی یہ الَّذِي ہے، اس کا ترجمہ یہاں پر جس نے، جس نے، اور ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جو اور جس۔ تو یہاں پر جس اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، وہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب، یعنی سب جو کچھ زمین میں ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اس کے بعد میں ہے اتبعوا النور الذی انزل معہ، پیروی کرو اس نور کی جو اتارا گیا اس کے ساتھ۔ تو دیکھیے الذی، اس کا ترجمہ یہاں پر کیا ہوا؟ جو۔ پیروی کرو اس نور کی، الذی جو، نازل، انزل معہ، نازل کیا اس کے ساتھ۔ یہ ہو گیا الذی کا۔ اب ہم پڑھیں گے الذین۔ دیکھیے الذین، یہ لفظ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الذی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ واحد مذکر کے لیے۔ اور الذین یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور عام طور پر عموماً اس کا ترجمہ بھی جو یا جنہوں نے کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ جو یا جنہوں نے۔ مثال کے اندر پڑھیے وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، وَأَخَذْنَا، اور ہم نے پکڑ لیا ان کو، الَّذِينَ جنہوں نے۔ تو دیکھیے یہاں پر الَّذِينَ کا جنہوں نے ترجمہ کیا نا، یہاں پر انہوں نے بتایا بھی تھا، جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا، اور ہم نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے ظلم کیا۔ اس کے بعد دیکھیے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ، الذین کا دیکھیے ترجمہ یہاں پر لال کلر میں الذین ہے، تو یہاں پر جنہوں نے کفر کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اس کے بعد میں اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا۔ تو دیکھیے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الذین کے ترجمے میں اس کا ترجمہ کیا ہوتا؟ جو یا جنہوں نے۔ تو دیکھیے یہاں پر جنہوں نے آ رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں الذین صدقوا، جنہوں نے سچ کہا۔
اس کے بعد اس کی آخری مثال دیکھیے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو، دیکھیے یہاں پر الذین کا یہاں پر کیا ہوا، معنی جو ہوا ہے، جو وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ الذین یہ جمع مذکر کے لیے، الذی یہ جمع مذکر کے لیے، واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور الذین یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب جو تیسرا لفظ ہے آج کا، اس کو ہم پڑھتے ہیں، یہ ہے اللاتی۔ قرآن کے اندر دیکھیں، یہ ہے اللاتی، تو یہ کیا ہے، یہ لفظ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عام طور پر اس کا ترجمہ بھی جو یا جس کیا جاتا ہے، کہ جس طرح واحد مذکر کو، اس میں تفرق ہے، وہ مذکر کے لیے ہوتا ہے اور یہ واحد مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو اس آگ سے، التی جو تیار کی گئی ہے، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ تو دیکھیے یہاں پر التی ہے، اس کا ترجمہ یہاں پر جو ہے، جیسا کہ ہم نے ترجمے میں بھی یہاں یہ پڑھا جو، اور یہاں پر یہ جس۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، تو ڈرو اس آگ سے، التی اعدت جو تیار کی گئی ہے، للکافرین۔ اس کے بعد میں اگلی مثال دیکھ لیجئے اس کی، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اذکروا نعمتی، اور یاد کرو میری نعمت کو، التی جو، وہ جو، انعمت علیکم میں نے انعام کی تم پر۔ تو دیکھیے التی اس کا یہ بنا جو، اور یاد کرو میری وہ نعمت، التی انعمت علیکم جو میں نے انعام کی تم پر۔ اس کے بعد میں اگلی مثال دیکھیے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اور مت قتل کرو اس جان کو، الَّتِي جسے حرم اللہ اللہ نے حرام کر دیا، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے حرام کر دیا۔ اس کے بعد میں ہمارا چوتھا لفظ ہے اللاتی۔ کیا ہے؟ اللاتی۔ ہم نے کتنے لفظ پڑھے ہیں؟ الذی، الذین، اللاتی اور اللاتی یا اللائی، دونوں یہاں پر آپ دیکھیے، چوتھا اور پانچواں۔ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں لفظ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور عموماً ترجمہ وہ سب مؤنث یا پھر جو یا جنہوں نے کیا جاتا ہے۔ کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ اس کو تین بتائیں، وہ سب یا جو یا جنہوں نے، اس طرح اس کا کیا جاتا ہے؟ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے مثال، واللاتی یاتین الفاحشۃ، یہ سب قرآنی مثالیں ہیں، اور وہ عورتیں جو بدکاری کریں، تو یہ جو اللاتی ہے اس کا ترجمہ جمع سے کیا جا رہا، جو بدکاری کریں، واللاتی یاتین الفاحشۃ، اور وہ عورتیں جو بدکاری کریں۔ اس کے بعد میں ہے اللاتی قطعن ایدیہن، اور وہ عورتیں جنہوں نے، دیکھیے اللاتی کا ترجمہ جنہوں نے کیا ہے پر، کاٹ دیے اپنے ہاتھ، اللاتی قطعن ایدیہن، وہ عورتیں جنہوں نے کاٹ دیے اپنے ہاتھ۔ اس کے بعد ہے ان امہاتکم الا اللاتی ولدنہم، نہیں ہے ان کی مائیں مگر وہی اللائی ولدنہم، جنہوں نے ان کو جنم دیا۔ تو دیکھیے یہاں پر اللہ پر جنہوں نے، اللہ کا ترجمہ اللائی جو ہے جنہوں نے، اس کا ترجمہ یہاں پر ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ نماز جیسے ان کے معمول میں رہتا ہے، یہاں پر اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔